تقدیر کا مسئلہ کیا ہے؟ آج کل ہم تقدیر کو سمجھ نہیں سکتے، اس لیے تقدیر کے مسئلہ ہمیں الجھن میں کرتا ہے، ڈالتا ہے، اور جو سمجھا نہیں تو وہ سمجھا بھی نہیں سکتا۔ تقدیر کا مسئلہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں، جب مقدر میں لکھ چکا ہے کہ فلاں شخص جنتی ہے اور فلاں جہنمی ہے تو نماز روزہ کر کے فائدہ ہی کیا ہے؟ تقدیر میں لکھا ہے فلاں شخص جنتی ہے، نماز پڑھے گا تب بھی جنت میں، نماز نہیں پڑھے گا تب بھی جنت میں۔ سوال ہوتا ہے تقدیر میں لکھا ہے کہ فلاں شخص جہنم میں جائے گا، نماز پڑھے گا تب بھی جہنم میں جائے گا، نماز نہیں پڑھے گا تب بھی جہنم میں جائے گا۔ سوال ہوتا ہی نہیں ہوتا لوگوں کے ذہن میں۔ سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ قتل کیا، قاتل کے ہاتھوں مقتول قتل ہونا ہے، جب یہ مقدر میں لکھا ہے تو پھر قاتل کو سزائے موت کیوں دی جاتی ہے؟ قاتل کو سزائے موت نہیں ہونی چاہیے، مقدر میں لکھا ہے قاتل مجبور ہے مقتول کو قتل کرنے کے لیے، اس کے ہاتھوں قتل ہونا ہے، پھر قاتل کو سزائے موت کیوں دی جاتی ہے؟ یہ سوال ذہن میں آتا ہے۔ جیسے میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں، ایک بندہ ہے آ کے ایک باغیچے میں چوری کر کے انگور کھاتا ہے، باغیچے کا جو نوکر ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، اس کو پکڑ لیا رات میں، اس نے کہا تو انگور کیوں چوری کرتا ہے؟ تو اس نے کہا میں بھی اللہ کا، انگور بھی اللہ کا، اللہ انگور کھلایا میں کھاتا ہوں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ نے میرے مقدر میں انگور کھانا رکھا ہے۔ تو غلام جو نوکر تھا اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، دلیل بھی اچھی ہے، تو اس کو چھوڑ دیا۔ اگلے دن مالک جو تھا باغیچے کا، اس نے کہا کہ تم نے چور کو پکڑا کیوں نہیں؟ نہ چور نے دلیل ہی ایسی دی تھی کہ چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ کیا دلیل دی تھی؟ فرمایا کہ انگور اللہ کا، میں بھی اللہ کا، اللہ نے انگور میرے مقدر میں رکھا ہے تو میرا کیا قصور؟ میرے تقدیر میں انگور کھانا لکھا ہے، میں اس لیے کھایا ہوں۔ تو اچھا، تو مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے، آئندہ جب آئے تو اسے پکڑ کے رکھنا۔ باغیچے کا جو مالک تھا وہ مولانا صاحب کے پاس گیا، ان سے سارا حال بیان کیا۔ مولانا نے کہا کہ آئندہ جب آئے تو اسے پکڑ کے رکھنا اور مجھے بلانا۔ تو جب وہ آیا تو اسے پکڑ لیا گیا، تو اس نے کہا کہ مجھے پکڑے کیوں ہو؟ انگور اللہ کا، میں بھی اللہ کا، اللہ نے میرے مقدر میں کھانا رکھا ہے، میں نے کھایا ہے۔ مولانا نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جس پیڑ سے انگور کھایا تو اس پیڑ میں باندھ دو، اور نوکر سے کہا لاٹھی لو اور اس کے پیچھے لگاؤ کس کے۔ دو چار پڑنے پر وہ چیخنے لگا، کہا مجھے کیوں مارتے ہو؟ کہا تو بھی اللہ کا، نوکر بھی اللہ کا، لاٹھی بھی اللہ کا، اللہ انگور کھلائے، تو کھاتے جا، اللہ لاٹھی کھلائے تو کھاتے جا، انگور تیرے مقدر میں لکھا تھا تو کھاتے گئے، اب لاٹھی تیرے مقدر میں ہے تو کھاتے جا۔ تو فرمایا کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا اور میں چوری کرنے نہیں آؤں گا۔ تو جب مقدر میں لکھا ہے فلاں جنتی ہے فلاں جہنمی ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ اس کا جواب ہے کہ ہم نے تقدیر کو سمجھا نہیں ہے، تقدیر کو سمجھا نہیں ہے۔ مختصراً انداز میں سمجھا کے بات ختم کر دو، وقت ہو رہا ہے۔ تقدیر کو سمجھا نہیں ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرمائے کہ تقدیر علم الہی کو کہتے ہیں۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ علم الہی، کہ اللہ کے علم میں ہے فلاں بندہ کو دنیا میں بھیجوں گا اور اسے اختیار دوں گا، وہ اپنے اختیار سے نمازیں پڑھے گا، روزہ رکھے گا، جنت والے اعمال کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ لکھ دو یہ شخص جنتی ہے۔ اللہ کے علم میں ہے فلاں بندے کو دنیا میں بھیجوں گا، اسے اختیار دوں گا، وہ اپنے اختیار سے جہنم والے اعمال کرے گا، نماز چھوڑے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ لکھ دو فلاں شخص جہنمی ہے، فلاں شخص جہنمی ہے۔ تو اللہ نے جو لکھا ہے، اللہ کے لکھنے کی وجہ سے وہ کرے گا یا اس کے کرنے کی وجہ سے اللہ نے لکھا ہے؟ اس کے کرنے کی وجہ سے اللہ نے لکھا ہے۔ میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ ایک بندہ ہے یہاں سے بھبنیشور جا رہا ہے، تو میں نے کہا تم بھبنیشور جاؤ گے تو میرا فلاں کام کر دینا۔ اس نے کہا جی ٹھیک کر دوں گا۔ تو میں نے کہا میں اسے لکھ لیتا ہوں کہ فلاں بندہ بھبنیشور جائے گا، وہ میرا فلاں کام کر دے گا۔ تو میرے لکھنے کی وجہ سے وہ جا رہا ہے یا اس کے جانے کی وجہ سے میں نے لکھا ہے؟ اس کے جانے کی وجہ سے میں نے لکھا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کو پہلے سے معلوم ہے فلاں بندے کو دنیا میں بھیجوں گا، وہ جنت والے اعمال کرے گا، تو اس کے اعمال کرنے کی وجہ سے یہ اللہ کو معلوم ہے، اس کے اعمال کرنے کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ لکھ دو فلاں شخص جنت والے اعمال کرے گا، وہ جنتی ہے۔ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علم میں ہے فلاں شخص دنیا میں جائے گا اور جہنم والے اعمال کرے گا، اس کے کرنے کی وجہ سے اللہ کے علم میں تھا، اللہ نے کہا کہ فلاں شخص جہنم والے اعمال کرے گا، کہ اس کے کرنے کی وجہ سے اللہ نے لکھ دیا کہ لکھ دو فلاں شخص جہنم میں جائے گا۔
تو یہ جو ہے اللہ کے لکھنے کی وجہ سے وہ نہیں کر رہے، اس کے کرنے کی وجہ سے اللہ نے لکھ دیا ہے، یہ اللہ کے علم ہے۔ تو تقدیر کہتے ہیں علم الہی کو۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے علم میں ساری باتیں ازل سے ہے اور ہمیشہ ازل تک رہے گی، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اللہ کے علم میں ساری باتیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تؤمن بالقدر وخیرہ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائیں۔ تقدیر تو اللہ کی طرف سے سب تو اچھے ہوتے ہیں، بری کیا ہوتی ہے؟ اس کی مثال سمجھیں، ایک بندے نے دوسرے کو قتل کیا، مقتول کے گھر والوں نے کورٹ میں کیس درج کیا کہ فلاں بندے نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے، جج کا فیصلہ ہوا کہ قاتل کو پھانسی کی سزا سنا دی جائے، تو جج کا فیصلہ ٹھیک تھا یا بھول تھا؟ ٹھیک تھا۔ اب کوئی بندہ مٹھائی لے کے قاتل کے گھر والے کے پاس جائے، اس کے باپ سے کہے کہ جج کا فیصلہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، آپ منہ میٹھا کیجیے، تو قاتل کا باپ کیا کرے گا؟ وہی تمہیں قتل کر دے گا۔ تو جج کا فیصلہ ٹھیک تھا، مقتول کے حق میں، مقتول کے مرضی کے مطابق تھا، قاتل کے گھر والوں کے مرضی کے خلاف تھا، مگر جج کا فیصلہ ہمیشہ صحیح تھا۔ تو اسی طرح اللہ کا فیصلہ جو ہے، اللہ کا مقدر، اللہ کا عمل جو ہے، اللہ کا فیصلہ جو ہے، یہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ بعض بندے کے حق میں ہوتا ہے تو اسے تقدیر خیر کہتے ہیں، بعض بندے کے حق میں نہیں ہوتا، اس کے خلاف ہوتا ہے، اسے تقدیر شر کہتے ہیں۔ تو اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ تو اسلام اور ایمان یہ دو الگ الگ چیز ہے۔ وقت ہوتا تو میں اس کی وضاحت کرتا